اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی امت میں پیدا کیا ہے جس کی تاریخ روشن ہے، جس کا تعارف سنہرا ہے، جس کی روایات شاندار ہیں، جس کا نام اونچا ہے، جس کا مقام بلند ہے، جو عالم کی سردار امت ہے۔ امتوں کو پیدا کرنے والے خالق نے خود اسے خیر امت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عروج کا جو دور اس کو عطا کیا، اس کی بلندی کا، اس کی کامیابی کا، اس کا آئیڈیل دور جو تھا، اس دور کا مقابلہ کائنات کی تاریخ میں کوئی قوم نہیں کر سکتی، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اس دور میں مادی اسباب کی فراوانی تو اتنی نہیں تھی، ان کے گھر گھر پڑھے لکھے لوگ بھی موجود نہیں تھے، ان کی بستیوں اور شہروں میں کالج بھی موجود نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے بلاد میں یونیورسٹیاں بھی قائم نہیں ہوئی تھیں، اونچے اونچے میناروں والے مکان بھی ان کے پاس نہیں تھے، چمکتی ہوئی گاڑیاں، سونے چاندی کے ذخائر، مال اور مویشیوں کی کثرت، لہلہاتی کھیتیوں اور سبز و شادابہ باغات بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جدید ٹیکنالوجی بھی غالباً ان کے پاس اس طرح کی نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے۔ آسائش اور آسودگی کے جو سامان آج کی روشن خیال دنیا لیے پھرتی ہے اور جس پر اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتی، ان میں سے کوئی چیز ہم اس دور میں نہیں پاتے۔ کوئی چیز تھی تو اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس دور کو جس چیز نے دوسرے ادوار سے سر بلند کیا، اس دور کو جس چیز نے دوسرے دوروں سے اونچا کیا، وہ تھی عدل و انصاف کی حکمرانی، وہ تھی محبت، وہ تھا پیار، تفرقہ تخریب تقسیم سے پاک معاشرہ، ایثار محبت اخوت کا زبردست نمونہ ماحول، ایک دوسرے کے اوپر جانیں لٹانے والے اور ایک دوسرے کے اوپر قربانیاں دینے والے افراد، اور ایسی خوبصورت جماعت جس کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھیں اور جن کے دن گھوڑوں کی پشت پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایسے خوبصورت حکمران جن کے ذہن میں یہ تصور پوری طرح راسخ تھا کہ جب تک معاشرے کے عام آدمی کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک خلیفۃ المسلمین کے گھر میں وہ سہولتیں نہیں ہوں گی۔ اگر کسی جد و جہد کا مقام آیا ہے، جنگ کا مقام آیا ہے، تو آج کی بے امن دنیا کے بالکل برعکس ہم اس وقت کے لیڈر کو، ہم اس لشکر کے سپہ سالار کو، ہم اس جماعت کے امیر کو اور اس پارٹی کے صدر کو اور لوگوں کے امام کو جس طرح مسلح پر سب سے آگے دیکھتے تھے، جب تلواریں چلتی تھیں، جب نیزے ہلتے تھے، جب خون بہتا تھا، جب لاشیں گرتی تھیں، جب ہڈیاں کٹتی تھیں، جب سر پھٹتے تھے، جب جنازے اٹھتے تھے، تو اس وقت بھی ہم دیکھتے کہ وہ امام جس طرح مسلح میں نماز پڑھاتے ہوئے آگے ہوتا تھا، اس مشکل وقت میں بھی امام آگے ہوتا تھا۔ یہ تصور اس بے امن دنیا کو نصیب ہو کہ یہاں کے جرنیل محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر اپنے سپاہیوں کو آگے بھیجتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب جنگ زور پکڑتی تھی اور ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم جنگ کا دباؤ برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم محمد رسول اللہ کے پہلو میں چلے جاتے تھے۔